صحابہ کے نام پہ ریلیاں اٹھتی ہیں نا ماشاءاللہ، عظمت صحابہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن مصیبت یہ کہ اس میں عظمت صحابہ بیان نہیں کی جاتی۔ ہاں بھائی یہ صاف سی بات ہے، میں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں بھائی، ہم تو بڑے شوق سے منتظر تھے کہ عظمت صحابہ ہوگی تو صحابہ کی شان بیان ہوگی، وہاں ہوتا ہے کہ گالیاں ہمیں دینے لگتے ہیں۔ ارے بھائی صحابہ کی شان بیان کرو، آپ شان صحابہ اور عظمت صحابہ کی ریلیاں اٹھاؤ، کس نے روکا؟ اٹھاؤ تو عظمت صحابہ تو بیان کرو۔ معلوم ہے کہ جو پتہ ہی نہیں عظمت صحابہ، تو قیامت کے دن تو صحابہ پکڑ لیں گے، ہمارے نام کی ریلی نکالتا تھا، گالیاں دوسروں کو دیتا تھا، ہماری عظمت کیوں نہیں بیان کرتا تھا؟ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، تو کہا مولوی حسن ظفر سے پوچھ لی ہوتی۔ میں مستقل فضائل پڑھ رہا ہوں صحابہ کے، اور میں نے طے کیا ہے پورے سال پڑھتا رہوں گا۔ 1100 صحابہ کی لسٹ میں نے تیار کی ہے۔ کتنے؟ 2-3 نہیں، جزاک اللہ، 2-3 نہیں، لوگوں کی کہانی 4 پہ جا کے ختم، کچھ کی 5 پہ جا کے ختم، کچھ کی زیادہ سے زیادہ 6 پہ، 6 بھی 7 میں بھی وہ 2-3 وہ لے آتے ہیں مصیبت، کہ جن کے لیے خود ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہیں یہ غلط نام لائے، یہ نہیں نکالو، نہیں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہیں اس نام کو نہیں لاؤ، کیوں لا رہے ہو اس نام کو، ہے نا؟ یعنی 5-6 سے آگے کہانی نہیں ہے، تو ہم دیں گے تمہیں فضائل، اب جب ریلی اٹھاؤ تو فضائل ہم سے لے کے جاؤ۔ صرف اہل بیت پر کیوں، آج تو ہم صحابہ کرام کے لیے بھی نکلے ہیں نا، آج تو ہم ہاں بچہ جان لے بات، آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنے نکلے۔ آج تو ہم ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن کے ساتھ، ان کی قبروں کے ساتھ جو کیا گیا اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنے کے لیے نکلے نا بھائی۔ تو لہذا آج تو ہم نے کہا نا کہ ہم تو سب کے لیے آئے بھائی، صرف اہل بیت علیہم السلام کی قبور مطہرات کا وہاں پہ مسئلہ تھوڑی ہے۔ 7000 سے زیادہ صحابہ کی قبروں کو ڈھایا گیا، جن بدبختوں نے ڈھایا صحابہ کی قبروں پہ ان پہ تو لعنت بھیج دو۔ یہ کہتے ہیں آپ صحابہ کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرتے، دیکھو کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو گیا، FIR کٹوا دو۔ کہو صحابہ کی قبروں کو ڈھانے والوں پر لعنت، امہات المومنین کی قبروں کو ڈھانے والوں پہ لعنت، اور بتاؤ مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے والوں پہ لعنت، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والوں پہ لعنت، واقع ہرہ کے ذمہ داروں پہ لعنت۔ راستے مجھ سے پوچھو کیوں جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ جہالت کی باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں تاریخ معلوم نہ ہو۔ ہم تو سب کی تاریخیں پہچانتے ہیں بھائی، ہمیں معلوم ہے کہاں نشیب میں پانی مرے گا۔ بتانا چاہتے ہیں جس نے رسول کے صحابہ کو اذیتیں دیں، ان کو قتل کیا، ان کو درے مارے، ان کی پسلیاں توڑی، کبھی واقع ہرہ میں کبھی اور واقعات میں، تو ہم تو ان سب پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہوگی، ہم میں تو ہمت ہے، دیکھ لو اپنے مجمع میں بیٹھ کے صحابہ کے قاتلوں پہ بھی لعنت کر رہے ہیں نا، صحابہ کے قبروں کو ڈھانے والوں پر بھی لعنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پھر نہ کہنا کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم سے زیادہ کون مانے گا بھائی؟ تو اب وہ ارکان اربعہ کہ جن کے ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہیں آئی، جب عالم اسلام بہک رہا تھا، ایک موقع پر ادھر ادھر جا رہا تھا، ڈاواں ڈول ہو رہا تھا، تو ارکان اربعہ کہا جاتا ہے سب سے پہلا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں کہوں گا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن کو شک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رواں رواں گواہی دیتا ہے عشق سلمان فارسی کی اور محبت سلمان فارسی کی۔ تو جن کو شک ہوتا ہے وہ لگائے، اور ہمیں لگانا ہوگا تو ہم کہیں گے سلام اللہ علیہ، ہم تو ان پر درود و سلام بھیجیں گے بھائی، کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، لیکن کسی کے کہنے سے نہیں کہیں گے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے، کہہ رہے ہیں ہم سے صحابہ کے فضائل ہم سے لیتے جاؤ، اب آئندہ جب کچھ ہو تو فضائل بھی پڑھ دیا کرو صحابہ کے، ورنہ صحابہ کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا۔ اب آئیے، پہلا نام ہے سلمان فارسی، یہ ارکان اربعہ کی بات کر رہا ہوں، ان سب کا ذکر نہیں کروں گا، ان میں سے ایک کا ذکر کروں گا آج یا شاید 2 کا۔ دوسرا نام ہے ارکان اربعہ میں حضرت ابو ذر غفاری
علیہ. سمجھ میں آ گئی بات. تیسرا نام ہے جناب مقداد ابن اسود کندی، یہ تیسرا نام. چوتھا نام ہے حذیفہ یمانی، اور بعض نے اس میں شامل کیا، بلکہ اکثریت نے شامل کیا حضرت عمار ابن یاسر. اور صرف شخصیتوں کا ذکر نہیں کریں گے، اطمینان رکھیں ان کے پورے شجرے آپ کے سامنے بتا دیں گے. شجرے کیوں بتائیں گے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کوئی کہ لاپتہ ہے. نہیں، ہم لاپتہ کے پیچھے نہیں جاتے، ہم لافتہ کے پیچھے جاتے ہیں. وہ لوگ ثم لم یرتابوا، جب ایمان کا اعلان کیا تو ایک لمحے کے لیے بھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے. شک میں نہیں ہے، دنیا ایک طرف ہو گئی، وہ کھڑے رہے. علی نے کہا صبح میرے پاس آ جاؤ، اگر 40 افراد آ گئے تو میں قیام کر لوں گا. 4 پہنچے. کتنے پہنچے؟ سر منڈوا کے، جیسے کہ ہوتا ہے جنگ پہ جانے کا انداز. علی نے کہا تھا سر منڈوا کے ہتھیار سجا کے آ جانا. دروازے پہ 4 پہنچے، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور جناب حذیفہ یمانی. یاد آ گیا؟ ان میں سے ایک کوئی مدینے میں نہیں تھا، اس لیے اس کا نام نہیں، ورنہ وہ 5 ہو جاتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 4 پہنچے. علی نے کہا چلو کل دیکھیں. پھر کہا لوگوں کو جو کہہ رہے تھے نا کہ آئیے آئیے میدان میں، اور خود نہیں آ رہے، تو علی نے کہا چلو کل دیکھ لیتے. 3 دن یہی آتے رہے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ارکان 4. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ یعنی انہوں نے تو پرواہ نہیں کی نا کہ مدینہ کس طرف جا رہا ہے، کون کس طرف. انہیں پرواہ نہیں کی اس بات کی، یہ جانتے تھے کہ حق کدھر ہے، اس کے ساتھ جانا ہے.